السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ روایات مسند امام اعظم سے لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ مرویات ہیں، یہ وہ روایتیں ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں۔ اس میں جو پہلی روایت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کا میں پہلے سوال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمارے ہاں جب حاجی حضرات حج سے واپس آتے ہیں تو لوگ ان سے دعائیں کراتے ہیں، انہیں اپنے گھر دعوت دے کے بھی بلاتے ہیں، ان سے دعائیں بھی کراتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں، اس کے پیچھے ایک دلیل ہے جسے امام ابو حنیفہ نے اس روایت کو جمع فرمایا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الحاج مغفور له ولمن استغفر له الى انسلاخ محرم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی تو بخشا بخشایا ہے، یعنی جس کا حج قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ تو بخشا بخشایا ہے، اور وہ بھی جس کے لیے حاجی بخشش چاہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ محرم کے ختم ہونے تک تو اللہ نے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایکسٹرا ڈیز بھی دے دیے کہ کوئی ملک کب پہنچے، کوئی ملک کب پہنچے۔ تو اچھا، اسی طرح امام ابن ماجہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حج و عمرہ ادا کرنے والے اللہ کے وفد ہیں۔ یعنی کیا اللہ نے ان کو شان دی ہے نا، کہ اللہ نے ان کو اپنا وفد کہا ہے، کہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے ڈیلیگیشنز ہیں یہ، کہ اگر اس سے دعا کریں مقبول ہو، اگر اس سے بخشش چاہیں تو ان کی بخشش ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح امام احمد جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب تم حاجی سے ملو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، یعنی مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ کا ملانا۔ ایک ہاتھ سے بھی ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، دوسرے کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے بھی مصافحہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس سے مصافحہ کرو اور اس سے گزارش کرو کہ وہ گھر آنے سے پہلے تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگے، کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ دعائیں کرانے کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں، شاید اولیاء میں سے بھی نہ ہوں، لیکن چونکہ اب یہ بخشے بخشائے ہیں تو یہ اتنے اعلیٰ و عرفہ مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو سوچو وہ جو اعلیٰ و عرفہ مقام پر بیٹھے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے جب اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، ولایت کی بات کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی آپ سمجھ لیں کہ ان کی کہاں کہاں تک پہنچ ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ ولایت کے مراتب سے نا واقف ہوتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ولی ہوتا کیا ہے۔ ایک شخص حج کر کے آ رہا ہے، بخشا بخشایا ہے، نیکیوں والا ہے، تو اس کی دعاؤں کا یہ عالم ہے، تو سوچو ان کی دعاؤں کا کیا عالم ہوگا جو اللہ کے دوست ہیں۔ یہ تو اللہ کا وفد ہے، وہ تو اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اولیاء اللہ کی شان ہی نرالی ہے۔ اور پھر سوچو صحابہ کا کیا عالم ہوگا، کہ سارے ولی اکٹھے بھی کر لو تو ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، تو صحابہ کا کیا عالم ہوگا۔ اور سوچو انبیاء کا کیا عالم ہوگا، اور سوچو رسولوں کا پھر کیا عالم ہوگا، اور رسولوں میں پھر اولو العزم من الرسل جو 5 چوٹی کے رسول ہیں ان کا کیا عالم ہوگا، اور ان میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا اعلیٰ مقام ہوگا، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری عقلیں ان کا ادراک، ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی کہ ان کا کیا مقام ہوگا۔ تو اسی لیے ہم شان بیان کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی شان بیان کرنے سے قاصر ہیں، کہ رب تعالی ہی جانتا ہے کہ ان کے کیا مقام ہے۔ تو بہرحال حجاج سے اسی لیے لوگ دعائیں کراتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ملتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ لوگوں میں سے جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے وہاں پر پلیز مجھے بھی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو مجھ ناچیز کا بھی سلام عرض کیجیے گا، عرفات میں بھی ہمیں نہ بھولیے گا۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔